عمر شریف کے جانے کے، اس دنیا سے جانے کے 7-8 مہینے بعد زرین غزل شادی کرنے جا رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ بہت شکریہ جناب، یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے، تہہ دل سے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب لیجنڈ عمر شریف صاحب اب اس دنیا میں تو ہیں نہیں، اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور جناب جب وہ اس دنیا سے گئے تھے تو یقین جانیے پاکستان کی نہیں بلکہ دنیا کی سب سے بڑی خبر تھی۔ عمر شریف صاحب اپنے اندر اتنے بڑے لیجنڈ تھے، اتنے بڑے اداکار تھے، اتنے بڑے کامیڈین تھے، پاکستان کے ان لیجنڈز میں شمار کیا جاتا تھا جن کی تقلید نہ صرف پاکستان میں ہوتی تھی بلکہ پوری دنیا میں کی جاتی تھی۔ بھارت کا بڑے سے بڑا کامیڈین جناب عمر شریف صاحب کے پیروں کی دھول تک نہیں ہے، اور یہ بات خود کپل شرما جو کہ آج کی دور کے بھارت کے سب سے بڑے کامیڈین سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے بھی تسلیم کیا ہے کہ جناب ان لوگوں نے عمر شریف صاحب کو دیکھ کے مزاحیہ چیزیں، کامیڈی، سینس آف ہیومر کا ایک نام جو ہوتا ہے، جو سمجھا ہے وہ عمر شریف صاحب کو دیکھ کے سمجھا ہے۔ اچھا، عمر شریف صاحب جب اس دنیا سے گئے تو جناب پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا، بہت بڑا لاس تھا، اور پوری دنیا کے لیے بھی ایک بہت بڑا لاس تھا جناب، کیونکہ بہت بڑے اداکار تھے، نہ صرف پاکستان میں پوری دنیا میں ان کو شناخت ملی تھی، پوری دنیا ان کو جانتی تھی۔ اب جناب ان کی موت کے تقریباً، ان کے انتقال کے تقریباً آپ سمجھ لیں 7-8 مہینے بعد، مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں آ رہی، میں نے ابھی لکھی تھی لیکن پیج آگے پیچھے ہو گیا، 7-8 مہینے ہو گئے غالباً، ان کی بیگم نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے۔ زرین غزل آپ سب جانتے ہوں گے، یہ وہ بیگم ہیں جو کہ عمر شریف صاحب کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتی تھی، ہمیشہ ہوا کرتی تھی، جہاں عمر شریف صاحب جاتے تھے۔ آخری ایام میں عمر شریف صاحب کو بھولنے کی بیماری ہو گئی تھی، بیمار کافی زیادہ رہنے لگے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ایکٹیو تھے، جاتے تھے، ٹی وی شوز کرتے تھے، ہر جگہ جاتے تھے، لیکن اپنی بیگم کے ساتھ جاتے تھے۔ میں یہ اس لیے مینشن کر رہا ہوں کہ آخری ایام میں جناب زرین غزل صاحبہ ان کے ساتھ ہمیشہ ہوا کرتی تھی۔ اب ان کی جانب سے ایک ایسا بیان سامنے آیا ہے کہ واقعی میں اندازہ ہوا ہے کہ وہ کس کرب سے گزر رہی ہیں، اور انہیں ایک بڑا فیصلہ لینے کا اعلان کیا ہے، اور اس پر آج بات کریں گے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ جناب ایک بات پہلے میں مینشن کر دوں، اس کے بعد تاکہ آپ کو زرین غزل کا جو موقف ہے زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آئے گا۔ ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ انسان اگر چلا جاتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو لوگ زندہ ہیں نا، ان کو بھی مار دینا چاہیے، وہ بھی کیوں زندہ ہیں، وہ بھی مر جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ خاص طور پر خواتین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، بیواؤں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے یار تمہارا تو شوہر مر گیا ہے، تم کیوں تیار ہو رہی ہو، تم کیوں خوش و خرم رہ رہی ہو، تم کیوں سوشل میڈیا پر ویڈیوز بنا رہی ہو، تم کیوں اس طرح کے کام کر رہی ہو جس پر تمہیں تنقید کا سامنا کیا جائے۔ لیکن میرا سوال ہے کہ بھائی کیوں؟ کیا جو ایک انسان دنیا سے چلا جاتا ہے کیا اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے سب مر جاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ عمر شریف صاحب کو بچانے کی جس حد تک کوشش کی جانی چاہیے تھی اس حد تک کوشش کی گئی، لیکن دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے، یہ مسلمہ حقیقت ہے، اس حقیقت کو ہم سب نے ماننا ہے۔ موت کی لذت ہر ایک نے چکھنی، ہر ایک نے چکھنی، یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، یہ بات میں بھی جانتا ہوں، یہ ہمارے اسلام کا، ہمارے دین کا ایک آپ سمجھ لیں ایک تقاضا ہے، یہ ماننا آپ کا اس چیز کا تقاضا ہے۔ اب جناب زرین غزل صاحبہ پر بہت زیادہ تنقید کی جاتی تھی، کیونکہ وہ سوشل میڈیا پر کافی زیادہ ویڈیوز بناتی ہیں، انسٹاگرام پر بہت زیادہ ایکٹیو نظر آتی ہیں، اور وہ ویڈیوز بناتی ہیں، میک اپ کرتی ہیں، تیار ہوتی ہیں۔ اس میں ان کا جرم کیا ہے میرے بھائیوں؟ اگر انہوں نے ایسا کیا تو اس میں کیا جرم ہے؟ لیکن ان کو ہر ویڈیو میں یہ تانے پڑتے ہیں، یہ تانے سننے کو ملتے ہیں کہ جناب انہوں نے میک اپ کیوں کیا، انہوں نے تیاری کیوں کی، وہ اتنا تیار بن سنور کر کس کے لیے آ رہی ہیں جب ان کے شوہر ہی مر چکے ہیں، اس دنیا میں نہیں رہے۔ تو جناب تنگ آ کر عمر شریف صاحب کی بیوہ زرین غزل صاحبہ نے ایک 8 منٹ کی ویڈیو بنائی ہے، اور یقین جانیے جب میں ویڈیو سن رہا تھا تو مجھے واقعی میں اندازہ ہو رہا تھا کہ ایک بیوہ کے لیے اس معاشرے میں جینا اس حد تک مشکل بنا دیا جاتا ہے کہ اس کو پھر اپنا موقف اس طرح سے بیان کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ جناب انہوں نے کہا ہے میک اپ بھی کروں گی، ویڈیوز بھی اپلوڈ کروں گی، کسی کے کہنے سے نہیں چھوڑوں گی۔ جناب زرین غزل سوشل میڈیا پر کافی زیادہ ویڈیوز بناتی ہیں، ابھی ان کی ایک ریسنٹلی ویڈیو جو نکل کر سامنے آئی 8 منٹ کی ویڈیو ہے، اس میں زرین غزل کہتی ہیں کہ عمر شریف سے ان کی شادی کو 20 سال ہو گئے، جبکہ ہم ایک دوسرے کو اس سے پہلے بھی جانتے تھے۔ لوگ عمر شریف صاحب کے ڈرامے دیکھ کر ہنستے ہیں، لیکن میں تو ان کے ساتھ روز ہنستی تھی، مسکراتی تھی۔ عمر شریف گھر سے باہر نکلتے ہوئے موبائل اور
گھڑی کے علاوہ مجھے اپنے ساتھ لے جانا کبھی نہیں بھولتے تھے. یہ بات میں نے آپ کو بتائی کہ جناب آخری ایام میں وہ ان کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتی تھی. زرین غزل مزید کہتی ہیں کہ عمر شریف جتنے اچھے فنکار تھے اس سے زیادہ اچھے انسان اور شوہر تھے. جس نے مجھے اتنی عزت اور پیار دیا اس کے لیے کیا میرا سوگ 1 مہینے یا 1 سال کے لیے ہوگا؟ میں 20 سال بھی ان کی جدائی کا غم مناؤں تو کم ہے. ان کا کہنا تھا کہ مجھے عمر شریف سے پہلے اس دنیا سے جانا تھا. میں ان کے کندھوں پر جانا چاہتی تھی، لیکن جناب کس نے کس وقت اس دنیا سے جانا ہے یہ اس کے اپنے ہاتھ میں تو ہرگز نہیں. یہ بات آپ جانتے ہیں. رشتہ عام میاں بیوی جیسا نہیں تھا یہ وہ کہہ رہی ہیں. ہم دوست تھے. ان کا پروڈکشن ہاؤس بھی میں سنبھالا کرتی تھی. مرحوم کی بیوہ نے اپنے جو تنقید کرنے والے ہیں ان کو جواب دیا ہے کہ عمر شریف نے مجھے ملکہ بنا کر رکھا، لیکن میں ان کی ہمیشہ کنیز بنی رہی. میں جس تکلیف میں ہوں وہ بتا نہیں سکتی کیونکہ میری زندگی عمر شریف کے گرد گھوما کرتی تھی. ہم سب کو ایک دن جانا ہے اور اللہ کی رضا پر راضی ہونا ہے. آج عمر شریف گئے، کل میں بھی چلی جاؤں گی. وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوں گے. زرین غزل کا یہ بھی کہنا تھا کہ میرے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ عمر شریف کے کاموں کو جاری رکھوں. میں عمر شریف جیسے فلاحی کاموں تو نہیں کر سکتی، لیکن مجھ سے جتنا ہو سکے گا میں ضرور کروں گی. آخر میں وہ کہتی ہیں میک اپ بھی کروں گی. آپ کے کہنے سے میں یہ سب چھوڑوں گی تو نہیں. میں جو کچھ کر رہی ہوں عمر شریف کو ان کی زندگی میں ہی پتہ تھا. میں ایسی ہی ہوں. ان چیزوں سے نکلیے، یہ سوگ نہیں. میرے میک اپ سے آپ کو میرے اچھے کپڑوں سے تکلیف ہے تو یہ آپ کی اپنی تکلیف ہو سکتی ہے. میری تصویریں دیکھنا، میری ویڈیوز پر پوسٹ کرنا آپ اس کو اچھا سمجھتے ہیں تو یہ آپ کا اپنا فیل ہے. انہوں نے کہا آخر میں کہ جناب لوگوں کی خوشیوں میں خوش ہونا سیکھیے. اور یقین جانیے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ہم لوگوں کی خوشیوں میں خوش ہونا نہ جانتے ہیں اور نہ سیکھتے ہیں، بلکہ حسد کرنا جانتے ہیں. بھائی یار اس کے پاس یہ گاڑی آ گئی، وہ اتنا خوش کیسے ہے؟ اور بھائی اللہ معاف کرے بیواؤں کے لیے تو یہ سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. ایسا سمجھا جاتا ہے کہ بھائی ساری زندگی انہوں نے سفید کپڑے ہی پہننے. یار اگر وہ اپنی زندگی جینا چاہتی ہیں تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ جب تک ان کے شوہر زندہ تھے انہوں نے ان کی خدمت کی ہے. ان کی خدمت کی ہے جو کہ ان کا فرض تھا. ہمارے معاشرے میں، ہمارے دین میں جو کہا گیا ہے اس میں انہوں نے کوتاہی کی نہیں کی. یہ ان کا اللہ کا معاملہ ہے. یہ ان کا اور ان کے شوہر کا معاملہ ہو سکتا ہے، یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے. ہم ہر چیز میں کیوں ایک کوڈ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں کی کردار کشی کر رہے ہو. کچھ لوگوں نے تو یہ تک بولا ہے کہ جناب عمر شریف کے جانے کے، اس دنیا سے جانے کے 7-8 مہینے بعد زرین غزل شادی کرنے جا رہی ہیں. یہ تک کہا ہے لوگوں نے. یار شرم آنی چاہیے. افسوس ہوتا ہے مجھے اور کچھ نہیں. جناب اس خبر پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. جانے سے پہلے آپ سے گزارش، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. بیل آئیکن ضرور دبائیں. خیال رکھیے گا اپنا. زندگی رہی، صحت رہی. پھر آپ سے ملاقات ہو. اللہ حافظ.